يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، وقت کا اختصار ملحوظ خاطر ہے، تو بلا تاخیر میں عرض کرتا ہوں، جن لوگوں کی فکری اور شعوری باغ دور حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یہ یقین رکھیں کہ ہمارا مقتدا وہ ہے جو کائنات علم و شعور کا شہریار ہے، جس نے ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے دوش ہوا پہ بیٹھ کر ہدایت کا نور جلایا ہے اور ایسا روشن کیا کہ پورے عالم میں آفاق تک اس کی کرنیں جا پہنچی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا یہ وعدہ بھی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، درجات، ان کے روز بروز درجوں میں اللہ اضافہ کرتا جائے گا۔ یہاں اس آیت میں دو چیزوں کو بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا، ایک ایمان والے اور پھر ایمان والوں میں سے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان ہونا یہ اعزاز ہے، مگر اس سے آگے اعزاز یہ ہے کہ اللہ جس کو علم میں ترقی عطا فرمائے، اور جب تک معاشروں کی باغ ڈور اہل علم کے ہاتھ میں رہی تاریخ میں یا رہتی ہے تو معاشرے کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتے، اور جب ان سے ہٹا لی جائے تو پھر زوال آشنا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو اس حد تک بات پہنچ چکی تھی کہ ہماری سوسائٹیوں میں یہ تذکرے ہوتے تھے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لہذا ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو حضرات، یہ ایسے مخالفے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہدایت کا راستہ روکا جاتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ علم شیطان کے پاس نہیں، علم ان ملائکہ کے پاس تھا جنہوں نے حکم الہی سنتے ہی سر سجدے میں ڈال دیا تھا۔ علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس میں خشیت الہی ہوتی ہے، اس میں اطاعت خدا بندی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ ویسے بھی مسئلے کے طور پر نہ کوئی قرآن ہے نہ حدیث ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، لیکن ہمارے یہاں مشہور ہو گیا صرف اس لیے کہ علم و نور اور ہدایت کا راستہ روکا جا رہا ہے کسی دوسرے طریقے سے۔ اگر ایسا ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات من کرنا ہوتا، ایسا نہیں ہے بالکل، بلکہ اس کی خود تفسیر میں جو قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ جب ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھایا، یعنی انہوں نے بھی اپنی تعلیم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، جبکہ ابلیس کے بارے ایسی کوئی بات نہیں کہ تو نے مجھے سکھایا ہے تو میں اس پر ڈٹا ہوں۔ وہ محض جہالت تھی جس پر وہ گامزن ہو گیا، اور پوری امت کو جو آج بھی بھٹکے ہوئے ہیں اس کی راہ پر ہے۔ تو بہرحال معزز حاضرین، آج بھی یہی طریقہ ہے، اہل علم کو پہچانے، ان سے وفا کا عہد باندھے، قبر میں اللہ کی رحمت تم سے وفا کرے۔ آخری بات، وقت بہت مختصر ہے میرے پاس۔ ایک شیخ ابو زرع ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث،
شیخ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سیدنا، جو میں ان کو سمجھیں، یہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے ہیں، یعنی اتنا بڑا محدث ہے۔ اور اگر آپ کتابیں پڑھیں جو ہماری حدیث میں شروحات میں ہیں، تو کئی بزرگوں نے یہ دعا مانگی کہ الہی ہمیں ابو زرع کا حافظہ عطا فرما، اتنا بڑا محدث ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں شیخ ابو زرع کو 7 لاکھ حضور کی صحیح حدیث یاد تھی، سبحان اللہ۔ اب بات کو میں ختم کر رہا ہوں، ان کا مثال ہو گیا شیخ ابو زرع کا۔ اس دور کے ایک صوفی تھے، حضوری کہہ لیں، شیخ ابو العباس مرداسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو خواب میں زیارت ہوئی شیخ ابو زرع کی، تو انہوں نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے کون سا کیا معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ابو زرع نے کہا کہ ایسی بات یہ، میں جب حاضر ہوا تو بڑا خوف زدہ تھا، ڈر رہا تھا، تو میرے اللہ نے فرمایا ابو زرع کیوں ڈر رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، تو ڈرنا ہی ہے اور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو زرع اتنی دین کی تو خدمت کی ہے، نبی کی حدیثیں لکھ لکھ کر کے، یہ تو نے نہیں پڑھا کہ اوتیا بالطفل، میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس تو بچہ لایا جاتا ہے، یعنی بچہ کو فوت ہو جائے، جس طرح ملائکہ لے کر جاتے ہیں، بچہ میرے سامنے لایا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، فوت ہو گیا ہے، تو میں انی امرہ ان یجاب ہی الجنہ، میں اسی وقت حکم دے دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جملہ سنائیے، مجھے میرے پاس بچہ لایا جاتا ہے تو میں اسی وقت حکم دے دیتا ہوں اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ جب یہ بات ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیا ابو زرع، اب تو بتا کہ جس نے میرے دین اور میرے نبی کی حدیث کی خدمت اس انداز میں کی ہو اور اتنی کثرت سے کی ہو، اس کے ساتھ میرا رحمت کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہار آ گئی، میں خوش ہو گیا۔ اور ویسے کہتا یہ ہے، قرآن بھی کہتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمَلُوا، ہر بندے کے عملوں کے مطابق درجہ جنت میں نصیب ہوگا۔ لیکن شیخ ابو زرع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ یہ ہے میری جنت، یہ ہے میری جنت، اس میں چلا جا، صرف الی الجنہ، جنت میں چلا جا، اور تبوّأ فی جنتی حیث شئت، میری جنت کا تو وزٹ کر لے۔ ویسے تو میں ہر ایک کو مرتبہ اس کا پہلے متعین کر کے دیتا ہوں، ملائکہ اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن تو عالم دین ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے، لیکن تو ایسا کر، جنت کا وزٹ کر، تبوّأ مقعدہ فی جنتی حیث شئت، میری جنت میں جہاں تیرا جی چاہے وہاں ڈیرا ڈال دے۔ یہ شان و عظمت ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا تمہیں یہ منصب کیسے ملا؟ انہوں نے، میں نے اتنی حدیثیں لکھی ہیں، جہاں بھی حضور کا نام آتا تھا میں لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اندازہ تو کریں، تو شیخ الاسلام کے حوالے سے یہ آج کا سیمینار ہے، تو آپ دیکھیں انہوں نے کتنی بار مصطفیٰ جان رحمت پہ درود قلم سے لکھا ہوگا، قلم سے لکھا ہوگا۔ بہرحال آج کل مبصرین بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، وہ شخصیت سب کی فکروں سے بالادر نظر آتی ہے۔ ہنوز نہ سمجھا میرا عشق بے سبار، تو کائنات حسن ہے یا حسن کی کائنات۔